بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم بما کنتم تعملون بما کنتم فیہ تختلفون وهو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان آیات مبارکہ کا بامحاورہ سادہ سا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں کہ جو نیکی کما کے لائے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی اپنے ساتھ لائے گا اسے اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یقیناً مجھے میرے پروردگار نے سیدھے راستہ کی ہدایت کر دی ہے، سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور یہ ایک مستحکم دین ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو سیدھا اور کھرا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. آپ فرما دیجئے میری عبادت، میری صلاۃ، میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں. اور آپ فرما دیجئے کہ کیا اس کے باوجود اللہ کریم کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا رب تسلیم کروں، حالانکہ اللہ ہر شے کا رب ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کوئی عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کے اپنے لیے ہے، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بالآخر تمہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں واپس جانا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے سارے اختلافات کے بارے میں بھی حقائق سے مطلع فرمائے گا. وہی ہستی ہے جس نے تمہیں زمین میں دوسروں کا جانشین بنایا، اور بعض کو بعض پر بلند درجات عطا کیے تاکہ تمہیں آزما سکے. جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں کس طرح تم اس کا حق ادا کرتے ہو.
یاد رکھو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے کرم کا ایک کریمانہ اصول یہ ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ نیکی کر کے آئے گا، نیکی لائے گا، اسے جو کم از کم اجر ملے گا وہ اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ ایک بات بڑی ضروری ہے جو ہمیں جان لینی چاہیے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے، اور یہ اکثر احباب کہتے رہتے ہیں، کوئی خط لکھتے ہیں، کوئی ای میل بھیجتے ہیں، کوئی زبانی بات کرتے ہیں، جی میں نمازیں بھی ساری پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، اتنا درود شریف بھی پڑھتا ہوں، پھر میرا دکان میں نقصان ہو گیا، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، میری نوکری چھوٹ گئی۔ یعنی ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ نماز روزہ کرنے سے یہ جو وسائل دنیاوی ہیں یہ ٹھیک رہنے چاہیے۔ اصولی بات جو قرآن حکیم کی ہے وہ یہ ہے کہ جو عبادت تم کرتے ہو اس کا اجر تم پہلے لے چکے ہو، تم نے پیشگی وصول کر لیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور بے پناہ نعمتیں دیں، بینائی دی، سنوائی دی، قوت گویائی دی، علم کی استعداد دی، عجیب و غریب دماغ دیا جو کہاں تک سوچ سکتا ہے، ایک خوبصورت چہرہ دیا، خوبصورت جسم دیا، توانائیاں دی، اور دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے کہ تم ساری زندگی صرف سجدے ہی کرتے رہو تو کسی ایک نعمت کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو پھر عبادت کا اجر کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، عبادت کا اجر یہ ہے کہ تمہارا اللہ سے ایک قریبی تعلق پیدا ہو جائے، ایسا تعلق جو تمہیں اس کی اطاعت پہ استقامت عطا فرمائے اور نافرمانی سے روک دے۔ ہمارے آپس میں انسانوں کے بھی تعلقات ہوتے ہیں، بعض لوگوں سے ہمارا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ پاس نہ بھی ہوں تو ہم ان کی پسند کے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے وہ ناراض ہو۔ تو اللہ تو ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو فرمایا عبادت کا اجر یہ ہے، عبادت کا حاصل یہ ہے، عبادت کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا اللہ کریم سے ایسا قریبی تعلق پیدا ہو جائے کہ تم اس کی نافرمانی کا سوچنا بھی چھوڑ دو اور سراپا اطاعت کرو۔ اب آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ اس عبادت کی اجرت نہیں ہے، اجرت تو ہم پہلے لے چکے، وہ انعام ہے باری تعالیٰ کا، وہ جسے چاہے جتنا دے۔ تو فرمایا جو نیکی کر کے لائے گا تو اس کی نیکی اگر 100 روپے کے برابر ہے تو اسے میں 1000 انعام دوں گا، یعنی اس کی نیکی کی جو حیثیت ہے اس سے 10 گنا زیادہ میں اسے دوں گا، اور اس سے زیادہ پر قید نہیں، یہ کم از کم ہے۔ اب کسی کو 70 گنا دے، 70,000 گنا دے، 70 لاکھ گنا دے، اس کی اپنی عطا ہے، وہ اس کی اپنی شان ہے، وہ جس طرح چاہے کرے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ولی اللہ تھے اور رئیس آدمی تھے۔ تو ایک دن ایک گڑیا ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پیالہ تھا، اور اس نے عرض کی کہ حضرت میرا کوئی بیٹا یا کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے شہد چاہیے، آپ کے توشہ خانہ میں شہد ہوگا تو کسی ملازم کو حکم دیں کہ مجھے یہ پیالہ شہد کا دے دے، آج 3 چھٹانگ یا پاؤ بھر کا ہوگا۔ انہوں نے وہ جو توشہ خانہ کا انچارج تھا، یہ جسے آج کل خزانچی کہتے ہیں، اس کی طرف دیکھا
تو ایک رواج ہوتا تھا، چھوٹے بکروں کی کھال کے مشکیزیں بناتے تھے اور وہ شہد سے بھرے ہوئے لٹکے رہتے، ان میں من شہد آ جاتا تھا، 20 کلو 25 کلو شاید اس چھوٹے سے مشکیزے میں آ جاتا تھا۔ تو انہوں نے اس خزانچی کی طرف دیکھا اور فرمایا اندر سے شاید کا ایک مشکیزہ لیا۔ وہ مشکیزہ لیا تو اس نے کہا اس مائی کو دے دو۔ مائی دعائیں دیتی چلی گئی۔ پاس کچھ لوگ ان کے دوست بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی حضرت اس نے تو پاؤ بھر شہد مانگا تھا، آپ نے پورا مشکیزہ دے دیا۔ انہوں نے فرمایا اس کے لیے پاؤ بھر بھی بڑا قیمتی تھا، وہ بہت غریب ہے۔ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ میرے توشہ خانے میں ایسے کتنے مشکیزے اور لٹک رہے، تو مجھے اللہ سے حیا آئی کہ اس نے تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا، تم تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتے، یہ تمہارا مال تو نہیں ہے، میں نے تمہیں دے رکھا ہے۔ تو میں نے اللہ سے حیا کر کے اسے مشکیزہ دے دیا۔ اگر اللہ کے بندوں کی عطا کا یہ عالم ہے تو خود اس کی عطا کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن نیکی ہے کیا؟ آج کل یہ بات بھی، اس میں بھی اختلاف ہو گئے کہ نیکی کیا ہے۔ ہر بندہ جو سمجھتا ہے اسی کو نیکی بنا لیتا ہے۔ یاد رکھو نیکی کا ایک اصول ہے، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے وہ نیکی ہے، جو حکم کے خلاف ہے وہ نیکی نہیں۔ اس پہ 10 دانشور اکٹھے ہو جائیں، 20 پڑھے لکھے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہزاروں فقر کا دعویٰ کرنے والے جمع ہو جائیں، لاکھوں علماء جمع ہو جائیں، نیکی صرف وہ ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ ایجاد بندہ نیکی نہیں ہے۔ اور فرمایا پھر اللہ کریم ایسا ہے کہ اگر کوئی برائی کر کے لے آیا تو اس میں اضافہ نہیں کرے گا، جتنا جرم اس نے کیا ہے اس کے مطابق جو سزا ہے وہ اسے دی جائے گی۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی کہ اس کا جرم کم ہو، سزا زیادہ دی جائے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آخرت کی سزائیں بہت تکلیف دہ ہیں۔ اس دنیا میں بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ پورے وجود میں ایک چھوٹا سا دانت ہوتا ہے، اگر ایک دانت میں درد ہو جائے تو کیا عالم ہوتا ہے۔ کہیں انگلی پہ ذرا سی چوٹ یا کٹ لگ جائے تو کیا عالم ہوتا ہے، بخار ہو جائے تو کیا عالم ہوتا ہے۔ تو آخرت کی سزائیں تو بڑی دردناک ہیں۔ اللہ کریم سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور پھر فرمایا میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یہود و نصارہ یا مشرکین عرب جو آپ کے گرد ہیں اور جو چاہتے ہیں، مشرکین عرب اور یہود و نصارہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے بھی تو عرب میں اور مکہ مکرمہ میں بے شمار مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سارے اپنی پوجا پاٹ اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن جو معاشرت ہے وہ ہم سب کی ایک ہے، کاروبار ایک طرح سا ہے، ایک شہر میں رہتے ہیں، ایک طرح کی کھانے کھاتے ہیں، ایک طرح کا میل جول ہے۔ تو آپ بھی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، لیکن ہمارے ساتھ مل جل کر رہنے اور طریقہ کار میں اختلاف نہ کریں، تو ایک نیا مذہب بھی سے کیا فرق پڑتا ہے۔ فرمایا انہیں بتا دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یقیناً مجھے میرے پروردگار نے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتا ہے، اللہ کریم مجھ پر احکام نازل فرماتا ہے، اور صحیح جو راستہ ہے وہ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے۔ انسان مرکب ہے بدن اور روح سے۔ بدن میں روح ہوتی ہے تو اسے انسان کہا جاتا ہے، لیکن روح الگ ہو جائے تو اسی انسان کو ناش کہتے ہیں، میت کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں، اسے انسان کو نہیں کہتا۔
بلکہ علماء حق فرماتے ہیں کہ انسان کا اصل اطلاق ہوتا ہی روح پر ہے کہ روح بدن میں موجود ہے تو انسان ہے، روح الگ ہو گئی تو وہ میت ہے اور وہ ایک ناش ہے، لاش ہے، اسے کوئی انسان نہیں کہتا۔ عجیب بات آپ دیکھیں کہ لوگ مرتے دم تک بیٹا، بھائی، ابا اس رشتے سے پکارتے ہیں، دادا جان، نانا جان۔ جیسے روح الگ ہو جائے پھر کوئی نہیں کہتا نانا جان، پھر کہتے ہیں میت، میت کو نہلاؤ، میت کو کفناؤ، میت کو لے جاؤ، میت کو دفن۔ تو انسان جتنا بھی سوچے وہ دو باتیں سوچ سکتا ہے، ایک کہ وہ جو غذا کھاتا ہے وہ بڑی لذیذ ہو، آسان طریقے سے کما لے اور بڑا لذیذ کھائے، خوبصورت پہنے، یا پھر جو کھا رہا ہے، کما رہا ہے، اس کا جو وجود ہے، فزیکل باڈی سٹرکچر جو ہے، اس پر کوئی خراب اثر نہ آئے، کوئی بیماری پیدا نہ ہو جائے یا کہیں قید و بند نہ جھیلنی پڑے، اس سب سے بچ کر پیسہ بھی جمع کر لے، اچھا کھائے، اچھا پہنے۔ اب یہ انسانی عقل جو مادی ہے، مادی وجود کے بارے تو وہ جان گئی کہ اس طرح سے کمائیں تو پکڑ کوئی نہیں سکے گا، سزا نہیں ملے گی، مار نہیں پڑے گی، اس طرح کا پکا کر کھائیں تو صحت ٹھیک رہے گی، یہاں تک تو بات درست ہے۔ لیکن انسان صرف بدن کا نام تو نہیں ہے، اصل انسان تو روح ہے۔ اب وہ اگر ناجائز طریقے سے کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو بے شک اس کی صحت ٹھیک رہے، بے شک اس کو کوئی دنیاوی نقصان نہ پہنچے، لیکن اس کے حرام کھانے سے روح تو مرنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ وجودوں کا بھی رب ہے، اللہ روحوں کا بھی پروردگار ہے، روح کا بھی رب ہے۔ تو فرمایا میرے حبیب انہیں فرما دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے وہ راستہ بتا دیا ہے، دنیا میں رہنے کا وہ سلیقہ سکھا دیا ہے کہ جس سے بدن بھی تر و تازہ رہے، اسے لطف بھی آئے، خوبصورت زندگی بھی گزارے، اور اس کے ساتھ ساتھ از خود روح بھی روح کی بالیدگی کا سبب بھی ہوتا چلا جائے۔ لہذا میرا کمانے کا، خرچ کرنے کا، معاشرت کا، لین دین کا، کاروبار کا، نکاح طلاق کا، دوستی دشمنی کا طریقہ وہ ہوگا جو مجھے میرا پروردگار بتا رہا ہے، کیونکہ مجھے صرف بدن کی حفاظت نہیں، بدن کو پالنے کے ساتھ اولیت روح کی ہے کہ روح زندہ رہے، تر و تازہ رہے، اور روح جو ہے اسے بھی بشاشت نصیب ہو، وہ تم جانتے ہی نہیں۔ تو میں تمہارے ساتھ مل جل کر کیسے رہ سکتا ہوں؟ یہ جو آج کل پھر ایک تاریخ چل رہی ہے نا، کبھی کہتے ہیں ہندوستان سے صلح کر لو، لوگوں کو آنے جانے دو، اور پھر لوگوں سے بنیاد کہاں سے رکھتے ہیں؟ فنکاروں سے۔ فنکار سے ان کی مراد کنجر ہوتی ہے، پنجابی اور سادے الفاظ میں کہا جائے نا، اسے اس میں رنگ و روغن میں نہ لپیٹا جائے تو اس سے ان کی مراد کنجر خانہ ہوتا ہے، گانے بجانے والے لوگ، ڈوم ڈرلے، یہ وہ۔ اب یہ قوموں کے رشتوں کا سبب ہے یا جس نے پیدا کیا ہے اس کے بتائے ہوئے عقائد و اعمال رشتوں کا سبب ہے؟ تو فرمایا میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو کہ اننی ہدانی ربی، میرے پروردگار نے مجھے وہ راستہ بتا دیا ہے، الی صراط مستقیم، جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کوئی کجی نہیں، کسی کا اس میں کوئی نقصان نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جسم کو بھی فائدہ ہے، روح کو بھی فائدہ ہے، خاندان کو بھی فائدہ ہے، معاشرے کو بھی فائدہ ہے، قوم کو بھی فائدہ ہے، ملک کو بھی فائدہ ہے۔ آج ہمارے ملک میں ہمارے دوست ملک کے چین کے وزیر اعظم تشریف لائے ہیں، تو کریم آف دا نیشن، وزیر اعظم، سارے وزراء، پھر جو خاص لوگ ہیں، تقریباً
ساری جو کریم ہے قوم کی اور سارے جو سربراہ سارا برسر اقتدار طبقہ ہوائی اڈے پہ کھڑا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سر سے پاؤں تک سارے انگریزی تہذیب میں غرق، کسی کی شکل مسلمانوں سے نہیں ملتی، کسی کا حلیہ اسلامی نہیں، کسی کا لباس اسلامی نہیں۔ ہم کیا قوم ہے، ہم کیسے عجیب لوگ ہیں کہ کوئی ایک بندہ ہمیں اس پوری کریم، مجھے کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آیا جس کا حلیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، جس کا لباس شرعی یا اسلامی یا قومی ہو۔ کیا ہمارا قومی لباس اتنا گیا گزرا ہے؟ کیا ہم کوئی قوم ہیں بھی کہ نہیں؟ تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ جتنے لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں یہ سارے کوئی غیر ملکی کسی اور دوسری قوم کے لوگ ہیں جو یہاں مسلط ہیں، ہم ہی میں سے، ہمارے بھائی ہیں، ہم سے نیک ہوں گے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، تبھی تو ان عہدوں پہ بیٹھے ہیں۔ ہم جیسے ہوتے تو یہیں بیٹھے ہوتے، لیکن اس سب کے باوجود ان کی جو اہمیت جنہوں نے جس چیز کو انہوں نے دی ہے وہ وہی ہے جو سارا غیر ملکی غیر قومی، لباس سے لے کر چہرے مورے تک، شکل تک، جوتے سے لے کر، سر تو خیر ان کے ننگے ہی ہوتے ہیں، تو جوتے سے لے کر گردن تک اس میں غرق ہے۔ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ ہمارے کیا گناہ ہیں کہ ہم پر یہ عجیب سے پتلے مسلط کر دیے۔ تو یہی چیز وہ کافر چاہتے تھے۔ جیسے اب ایک کو شروع کر دیا مکالمہ بین المذاہب۔ یہ مکالمہ بین المذاہب کیا ہوگا؟ اسلام کے دو اصول ہیں۔ اسلام نے زندہ رہنے کا حق ہر شخص کو دیا ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کے حکم سے لی جا سکتی ہے، کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ عقیدہ رکھنے کا حق ہر شخص کو ہے، وہ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اس کا حق ہے، آپ زبردستی اس کا عقیدہ نہیں چھڑا سکتے۔ اس کے سارے انسانی حقوق آپ کو دینے ہوں گے، اسے زندہ رہنے کا حق، اس کی جان مال کا تحفظ، روزگار کے وسائل، علاج معالجہ، اس کے بچوں کی تعلیم، سارے انسانی حقوق آپ کو اسے دینے ہوں گے۔ اب اس کے آگے کون سی صلح ہے؟ وہ اپنا مذہب بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ مکالمہ بین المذاہب پھر کیا ہے؟ کیا اسلام کے کچھ عقیدے چھوڑ دیے جائیں اور کچھ دوسرے مذاہب کے لے لیے جائیں اس مکالمے کا، اور کیا مطلب ہے؟ تو یہ تو اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا لوگوں نے کہ جناب کچھ آپ اپنے رب کی پوجا کرتے رہے، ہمارے بتوں کو غلط کہنا چھوڑ دیں۔ آپ جسے آپ اللہ سمجھتے ہیں آپ اس کی عبادت کریں، اس کا حکم مانیں، لیکن جنہیں ہم معبود سمجھتے ہیں انہیں غلط کہنا چھوڑ دیں تو ہم اور آپ مل جل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی میں اپنی مرضی سے نہ کہتا ہوں نہ کرتا ہوں۔ اننی ہدانی ربی، مجھے میرے پروردگار نے جو رب العالمین ہے سیدھا راستہ بتا دیا ہے، جس میں جسم کی فلاح بھی ہے، روح کی فلاح بھی ہے، اور ایسا راستہ بتا دیے جس میں کوئی کجی نہیں۔ تم بھی اپنا لو، تمہیں بھی فائدہ ہوگا، جو قبول کر لے گا اسی کو فائدہ ہوگا۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین قیم ہے۔ قیم سے مراد ہوتا ہے مستحکم، جس میں کوئی کمی بیشی کی نہیں جا سکتی، جو اپنے وجود میں مکمل بھی ہے، مضبوط بھی ہے، جس سے توڑا پھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ اس سے ہٹیں گے تو بے دین کہلائیں گے، دین تبدیل نہیں ہوگا۔ یعنی دین میں اگر کوئی تبدیلی کرے گا تو وہ خود بے دین کہلائے گا، دین اپنی جگہ قائم رہے گا۔ اور یہی طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو ہر طرح کی کجی سے پاک ہے، حنیفہ۔ ملت ابراہیمی سے یہ مراد نہیں ہے کہ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام شریعت ابراہیمی کے تابع، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو خلوص، جو للہیت اور جو استقامت ابراہیم علیہ السلام نے دکھائی،
وہی میں، اسی پر میں گامزن ہوں، اسی پر میرا قدم مبارک ہے، اور وہی راستہ. کیونکہ یہودی کہتے تھے ہم پیروکار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، نصارہ کہتے تھے ہم ان کے مشرکین کہتے تھے ہمارے پاس دین ابراہیم ہے. تو قرآن کریم نے سادہ سا جواب دیا، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے، تم تو تینوں گھر، تم مشرکین بھی شرک کرتے ہو، یہودی بھی شرک کرتے ہو، نصارہ بھی شرک، تم تو شرک میں مبتلا، اور تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے. پھر میرے محبوب نے بتا دیجئے کہ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے جس میں نفع نقصان سوچا جائے اور اس میں سمجھوتے کیے جائیں. کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری ساری نمازیں، میرے سارے روزے، میرے حج، میری زکوٰۃ، سب کچھ، ونسکی، غرض ہر طرح کی عبادت، جتنی عبادت میں کرتا ہوں وہ نفل ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، وہ مالی ہے، جانی ہے، ساری عبادتیں، اور میری زندگی، میرا زندہ رہنا دنیا میں، اور میرا دنیا سے چلا جانا، میری موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. میں اپنے لیے کچھ نہیں کرتا. سمجھوتے تو تب ہوں کہ میں کوئی اپنا منافع ڈھونڈ رہا ہوں، آپ اپنا منافع ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو، درمیان کا راستہ نکالا جائے، کچھ منافع آپ کی طرف چلا جائے، کچھ میری طرف. بات ایسی نہیں ہے. میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرے حج، میرے نوافل، میرے فرائض، سنن، واجبات، میری ساری عبادتیں، میری زندگی، میری موت، سب للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا. یعنی سب اس کا حکم ہے اور میں نے اس کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. اب اس میں مجھ پر مصیبت آئے، کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے، میری صحت خراب ہو جائے، میرا مالی نقصان ہو جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے، چونکہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کرنا ہے، مالی منفعت کے لیے نہیں کرنا، بندوں کو ساتھ ملانے کے لیے نہیں کرنا، بہت سے لوگ جمع کرنے کے لیے نہیں کرنا، بہت سے لوگوں سے پیسے جمع کرنے کے لیے نہیں کرنا، کاروبار میں منافع کے لیے نہیں کرنا، بیماری سے بچنے کے لیے نہیں کرنا. میں یہ محض اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لہذا جو اس کا حکم ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا، اس میں سمجھوتوں کی گنجائش نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. یہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. اور تم جانتے ہو انا اول المسلمین، میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جو ماننے والا ہوں. کوئی نہیں جانتا تھا دین کو، کوئی نہیں جانتا تھا ذات باری کو، کوئی نہیں جانتا تھا انسان کی ابتدا و انتہا کو، کوئی نہیں جانتا تھا حقائق آخرت کو. میں ہی وہ ہستی ہوں جس پر وحی آئی، اور سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. دنیا میں بھی، ازل میں بھی، جب اللہ نے عہد لیا الستو بربکم، تب بھی پہلا مسلمان میں تھا. اس دنیا میں میں جب جلوہ افروز ہوا تو وحی الہی آئی تو اس کا پہلا ماننے والا میں تھا. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے تم اس کام سے ہٹا لو گے؟ یہ ممکن نہیں. اور تم کیسے بے وقوف لوگ ہو. ان سے فرما دیجئے قل اغیر اللہ ابغی ربا. تم کیسے عجیب لوگ ہو کہ میں اپنی مصیبتوں کا حل کسی اور سے تلاش کروں.
کہ تمہارے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا تو تکلیف نہیں ہوگی، تمہارے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا تو مکے سے ہجرت نہیں کرنی پڑے گی، تمہارے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا تو کوئی میرے پیروکاروں کو مارے پیٹے گا نہیں، تمہارے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا تو مسلمانوں کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ یہی چیزیں وہ بتاتے تھے نا کہ مسلمانوں پر بڑے مظالم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، مقاطع ہو رہا ہے، جی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی، قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اگر سمجھوتا کر لو تو تم اپنے رب کی پوجا کرتے رہو، اپنے ربوں کی پوجا کرو۔ فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں ان چیزوں کے لیے اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، میں اس کی رضا کے لیے اس کی اطاعت کر رہا ہوں۔ کوئی مجھے مارے، کوئی مجھے ایذا دے، کوئی میرے خدام کو احباب کو قتل کر دے، کوئی ان پر تیغ چلائے، کوئی انہیں گرم لوہے سے داغے، جو کچھ ہوتا رہے، ہمیں کرنا وہی ہے جو رب العالمین نے حکم دیا، اس میں سمجھوتے کی گنجائش نہیں۔ آج ہم کیا اور ہماری نمازیں کیا ہماری حیثیت، کیا ہمارے نظریات اور کتنا خلوص ہم میں ہے اور کون سی عبادت ہم کرتے ہیں، تو ہم یہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں میں نمازیں پڑھتا ہوں میرا فلاں نقصان ہو گیا۔ انہوں نے تو نہیں پوچھا جن کو گرم سلاخوں سے داغا گیا، گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیے گئے، کون سی ایذا ہے جو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو نہیں دی گئی۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں مقاطع رہا، کھانے پینے کو کچھ نہ ملا، فاقے کیے، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن کسی نے دین پر سمجھوتے کی بات زبان پر نہیں لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو اپنی جگہ، آپ کی تو اپنی شان ہے، آپ تو روبرو تھے اللہ کے، لیکن جو باقی دیگر صحابہ ساتھ تکلیفیں اٹھا رہے تھے، پوری تاریخ اسلام چھانٹ لیجئے، کسی ایک فرد نے 3 سال میں یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ بھوک سے مر رہے ہیں تو کچھ ان کے ساتھ سمجھوتا ہی کر لیں، کسی نے کوئی ایک آواز 13 سالوں میں مکی زندگی میں کسی صحابی کی یہ نہیں ملتی کہ یا رسول اللہ بڑی تکلیفیں ہیں تو ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لینے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اس پر ڈٹ گیا۔ ایک آج ہم ہیں جنہیں اپنی نمازوں پہ بڑا ناز ہے، ہماری نمازوں میں بھی بدعات آ گئی ہیں، ہمارے جنازوں میں بھی بدعات آ گئی ہیں، ہمارے نکاح کی رسوم میں بھی بدعات، ہم نے تو اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ آج تو ہر مسجد کا اسلام الگ ہے، ہر محلے کا اسلام الگ ہے، ہر گاؤں کا الگ ہے، ہر قریے کا الگ ہے۔ جہاں 10 بندے جمع ہوتے ہیں وہاں ایک نیا اسلام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تو وہ لوگ تھے صرف وہ لفظ زبان سے نکالتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، اور صرف وہ کام کرتے تھے جس کا کرنے کا حضور حکم دیتے تھے، اور جہاں سے حضور روک دیتے تھے رک جاتے تھے۔ اور یار وہ کہہ نہیں سکتے تھے چلو کرتے نہیں، کہتے تو صحیح کہ یا رسول اللہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں، کچھ ان سے سمجھوتا کریں، کچھ زندگی کی راہ نکالیں۔ بھوکے رہے، تکلیفیں اٹھائیں، ماریں کھائیں، گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے نکل گئے، سمجھوتا نہیں کیا۔ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا روزی دینے والا، میری مشکلات حل کرنے والا، مجھے پالنے والا، مجھے تمام نعمتیں دینے والا، میری فریاد سننے والا میرا رب موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں کسی اور سے امیدیں باندھ لوں؟ حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی دوسرا بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تو پھر میں اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے اپنی امیدیں باندھ لوں؟ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا سوچنا ہی غلط ہے۔ اور یاد رکھو وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، یاد رکھو یہ جو تمہارے ریبی اور تمہارے پادری اور یہ جو تمہارے مذہبی پیشوا تمہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، یہ سارا فضول ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں جو تم سے اجرت لے کے تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اب تو ہم میں بھی، مسلمانوں میں بھی
ایسے پیر خانے بن گئے کہ جنہیں نذرانے دیتے رہو تو وہ بکب کا جوا کھیلو تو اس میں سے بھی پیسے دے آؤ، اور چوری کرو تو بھی حصہ دے آؤ۔ تو یہی حال پہلی قوموں کا بھی تھا۔ فرمایا اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ پیر صاحب یا علامہ صاحب یا ریبی یا پادری بخشوا دے گا، نہیں۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو بندہ جو عمل کرے گا وہ اسے پیش آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں واپس اسی پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے جس نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اور تمہیں تو گھمنڈ ہوگا کہ ہم سے پوچھے گا، تم جرم کر کے بھول چکے ہوگے، بے شمار گناہ ایسے ہیں جو تمہارے حافظے سے محو ہو گئے ہوں گے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ اس کی بارگاہ میں ہر چیز حاضر ہے، اور جو تمہیں اختلافات ہیں مذہبی عقیدے کے اور تم میرے ساتھ مخالفت کر رہے ہو، اس اختلاف کی کلی بھی کھل جائے گی اور سچ سچ ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ جانتے نہیں ہو کہ تم پہلے انسان نہیں ہو جنہوں نے اس زمین کو آباد کیا؟ یہ اس اللہ کی حکمت ہے کہ پہلے اٹھ گئے اور ان کی جگہ پر تم آ گئے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین میں وارث بنا دیا پہلوں کا۔ یہ گھر، یہ گاؤں، یہ کھیت، یہ تم نے تو نہیں بنائے، یہ تمہارے ہی تو نہیں تھے۔ پتہ نہیں پہلے کس کس کے پاس تھے، کون کون ان کی ملکیت پہ اتراتا تھا اور کون کون خان صاحب بنا ہوا تھا، چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے تمہیں ان کی جگہ دے دی۔ رفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تمہارے درجات مختلف کر دیے، کوئی مزارع ہے، کوئی مالک ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی مالک ہے، کوئی آجر ہے، کوئی اجیر ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی محکوم ہے، مختلف درجات بنا دیے۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ تمہیں اس نے آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ میں نے اسے جو مقام دیا ہے یہ اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے یا نہیں، اس کے مطابق عمل کرتا ہے یا نہیں، اس کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں۔ یہی زندگی کی آزمائش۔ مزدور ہے، اگر تو مزدوری میں دیانتداری کرتا ہے یا نہیں۔ آپ مزدوری میں بھی دیکھیں گے، ایک آدمی مزدور ہے، اجرت پوری لے لیتا ہے، کام کے وقت کام چوری کر جاتا ہے۔ اب اس کے بس اتنا ہی ہے، وہ کر لیتا ہے۔ ایک مالک ہے، وہ کام پورا کرا لیتا ہے، اجرت مار جاتا ہے، تھوڑی دیتا ہے۔ تو یہی آزمائش ہے کہ جہاں تم ہو وہاں اللہ جل شانہ کو حاضر و ناظر جان کر پوری دیانتداری سے اپنا منصب فرائض منصبی ادا کرتے ہو یا نہیں۔ اور یاد رکھو، ان ربک سریع الحساب، اللہ کریم بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہ تو اس دنیا میں تمہاری آنکھیں بند ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جیسے سویا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، اسے گرمی سردی بھوک پیاس نیکی بدی کسی کا احساس نہیں ہوتا۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کتنی دیر گزر گئی، مجھے کھانا پینا ہے، کسی سے ملنا ہے، وہ کام بھی رہتا ہے، وہ بھی رہتا ہے۔ فرمایا الناس نیام، ان لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آتی ہے تو ان کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن اس وقت کام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ سو پہلے جاگو کہ اللہ بہت جلد حساب۔ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم سمجھتے ہیں میری اتنی عمر ہوگی، اتنا تجربہ ہوگا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جب آپ آخرت میں قدم رکھیں گے جہاں ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تم دنیا میں جو 1000 سال گنتے ہو، اللہ کے نزدیک ایک دن گزرتا ہے۔ آخرت میں ایک دن گزرتا ہے، دنیا میں 1000 سال گزر جاتا ہے۔ تو 1000 سال تو کسی کی عمر ہے نہیں، 50-60 سال ہے۔ تو اگر 1000 سال کا ایک دن ہے تو یہ اوسطاً عمر اگر 30 سال 40 ہے تو 30 سال اس کا کتنا حصہ بنے؟
اسی لیے جب آخرت کو لوگ اٹھیں گے اللہ کریم پوچھے گا کم لبستم، کتنے رہے ہو تم دنیا میں؟ یومن او بعد، دن کا کچھ حصہ یا اللہ، فصل العادین، ہمیں تو شمار بھی نہیں آتا، گنتی جاننے والے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لیجئے، کوئی دن کا کچھ حصہ ہی دنیا میں ہم نے، یہاں تو ہمیں فخر ہے کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے جی، وہاں جا کے سمجھ آئے گی کہ ہمارے پاس بڑی تھوڑی سی فرصت تھی، اسے بھی ہم نے ضائع کر دی۔ سو بہت جلد حساب لینے والا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ جو کچھ بھی کر چکے ہو، جہاں بھی پہنچ چکے ہو، وہیں توبہ کر لو کہ یا اللہ جو ہوا مجھ سے غلط ہوا مجھے معاف کر دے، آئندہ میں تیرے نبی کی اطاعت کروں گا، وہ بخشنے والا ہے، وہ سارا بخش دے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم حق سے بہت دور جا چکے ہو، واپسی کا دروازہ بند ہو گیا، نہیں، اس دنیا میں جب تک ہو توبہ کا دروازہ کھلا، اور اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بہت بڑی، مگر تم دین کو سمجھوتوں پر لانے کی بجائے خود اپنی برائیوں سے، برے عقیدوں سے، غلط فاسد خیالات سے توبہ کرو، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، لہذا اس کے رحمت کے دامن کو تھامو اور اس کی بخشش کو تھامو اور توبہ کرو، رجوع الی اللہ کرو، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، توبہ کو قبول فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔